بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے 10th کلاس آپ لوگ ٹھیک خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگوں کا پچھلا ٹاپک تھا 1977 سے 1988 تک جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں نفاذ اسلام کے لیے جتنی بھی کوششیں کی گئیں ان کے اہم پہلو ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محمد خان جنیجو کا دور حکومت 1985 سے 1988 تک۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں بہت سی ترامیم کر کے بہت سی تبدیلیاں کر کے آئین کی پارلیمانی روح کو صدارتی نظام میں بدل دیا۔ اس سے صدر کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے اور پارلیمنٹ کی بالادستی جتنے بھی اختیارات تھے وہ ختم ہو گئے۔ 1985 میں قومی اسمبلی کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے۔ 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جنرل محمد ضیاء الحق نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ محمد خان جنیجو کے دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 جو جنرل محمد خان جنیجو نے جو اقدامات کیے ان میں سے پہلا یہ تھا مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں، کہ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو 8 برس ہو چکے تھے۔ محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا کہ مارشل لا کو ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں نے پاس کیں۔ اس طرح 30 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لا اٹھا لینے کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسرا اہم واقعہ جو محمد خان جنیجو کے دور حکومت میں ہوا وہ یہ ہے کہ محمد خان جنیجو کو بطور صدر مسلم لیگ منتخب کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا۔ جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ محمد خان جنیجو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا، جنہوں نے مسلم لیگ کو ملک بھر میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ مسلم لیگ کے صوبائی صدر بن گئے اور اس کے دفاتر مسلم لیگ میں جگہ جگہ کھول دیے گئے۔ مسلم لیگ کو ایک منظم سیاسی جماعت بنانے کے لیے نچلی سطح پر پرائمری مسلم لیگ کے نام سے ممبر سازی کی گئی۔ غیر ملکی دورے کیے جنرل محمد ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو نے دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 1986 میں ترکی، جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے۔ یہاں پر آپ کو ایک شارٹ کوسچن آ سکتا ہے بیٹے کہ محمد خان جنیجو نے کن کن ممالک کے دورے کیے اور کب کیے؟ 1986 میں ترکی، جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے۔ ان دوروں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی اور مختلف معاہدات ہوئے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ محمد خان جنیجو حکومت کے ترقیاتی پروگرام، کہ محمد خان جنیجو کی شرافت، دیانتداری اور عوامی خدمت کو عوام نے بہت پسند کیا۔ 7 مرحلہ ہاؤسنگ اسکیم، 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام۔ جو 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام تھا محمد خان جنیجو کا وہ یہ تھا کہ صنعتوں اور توانائی پیدا کرنے کے شعبوں میں نجی سرمایہ کاری زیادہ ہوئی، دیہات میں سڑکیں بنائی گئیں اور انہیں شہری منڈیوں کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ زکوٰۃ اور نظام عشر کے توسط سے مستحقین کی مالی مدد کی گئی۔ روزگار کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ دیہی ترقی، پسماندہ علاقوں، چھوٹے بڑے شہروں کی ترقی پر خاص توجہ دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی محمد خان جنیجو کا جو 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام تھا، تعلیم اور صحت کے شعبے پر بھی زیادہ توجہ دی گئی اس میں۔ کہ محمد خان جنیجو کے جو ترقیاتی پروگرام تھے، نمبر 1 اس میں تھا 7 مرحلہ ہاؤسنگ اسکیم، نمبر 2 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام، تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے،
اور ملک کی اجتماعی ترقی کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ آپ کو شارٹ کوسچن آئے گا کہ محمد خان جنیجو کے ترقیاتی پروگرام بیان کریں، اور یا بھی یہ بھی آ سکتا ہے کہ محمد خان جنیجو کا 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام کیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی سانحہ اوجڑی کیمپ۔ 1988 میں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک اسلحہ ڈپو تھا۔ اس اسلحہ ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس سانحے میں کئی شہری ہلاک ہو گئے۔ ایک ہفتے کی سخت دوڑ دھوپ کے بعد، سخت کی محنت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ وزیر اعظم اس وقت سندھ کے دورے پر تھے اور صدر صاحب کویت کا سرکاری دورہ کر رہے تھے۔ دونوں فوراً اسلام آباد واپس آئے۔ وزیر اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس کی رپورٹ صدر ضیاء الحق کو پیش کر دی گئی۔ آپ کی بک میں پیچھے ایک شارٹ کوسچن دیا ہوا ہے، سانحہ اوجڑی کیمپ سے کیا مراد ہے، تو آپ اس میں یہ سارا واقعہ لکھیں گے۔ جنیجو وزارت کے کس طرح برطرف ہوئی؟ جنیجو وزارت کی برطرفی 1988 میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات بڑھنے لگے۔ 29 مئی 1988 کو غیر ملکی دورے سے اسلام آباد واپسی پر وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اخبار نویسوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اسی دن مغرب کے وقت صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے جنیجو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا۔ اس طرح محمد خان جنیجو کا 3 سالہ دور وزارت ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے محمد خان جنیجو کا دور حکومت، اس میں سے آپ کو جو میں نے شارٹ کوسچن بتائے ہیں وہی آپ کو آئیں گے، اس سے ریلیونٹ لانگ کوسچن نہیں ہے بیٹے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر اس کی کیا اثرات مرتب ہوئے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 8 جو آپ کے پیچھے تفصیلی سوالات دیے ہوئے ہیں، تفصیلی سوال نمبر 8 کا الف جز ہے جو ہم اب پڑھیں گے کہ 1979 میں روسی افواج کی افغانستان آمد سے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے سے 2 ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ جہاد کا آغاز۔ افغانستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کر دیا۔ حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرت ناک شکست دی۔ 1986 تک روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا، تاہم جہاد جاری رہا۔ جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ نیکسٹ ہے ہمارا جنیوا معاہدہ۔ اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو بھی اس میں شریک ہوئے اور دستخط کیے۔ روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ اس طرح جہاد افغانستان ختم ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو بیٹے شارٹ کوسچن آئے گا، جنیوا معاہدے سے کیا مراد ہے؟ جہاد کا آغاز کب ہوا؟ روس نے اپنی افواج افغانستان میں کب داخل کی؟ اس طرح کے شارٹ کوسچن آپ کو آئیں گے۔ لاسٹ ہے اس میں کہ یہ جو جہاد افغانستان ہوا، مہاجرین کا مسئلہ ہوا، پاکستانی معاشرے پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ روس کے افغانستان پر حملے سے افغان مہاجرین کی ہجرت نے پاکستانی معاشرے پر بہت دور رس اثرات مرتب کیے۔ تقریباً 33 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے۔ حکومت پاکستان نے
اسلامی برادری کے احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی اور ان کی اچھی طرح مدد کی۔ افغان مسئلہ پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات قابل تحسین ہیں، قابل تعریف ہیں۔ اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی۔ محمد خان جنیجو کا دور حکومت جو کہ 1985 سے 88 تک کا تھا، اس میں سے آپ کو شارٹ کوسچن آئیں گے، اور جو میں اب دوسرا ٹاپک ہم نے کیا ہے جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات، تو یہ آپ کا ایک لانگ کوسچن ہے پیچھے، سوال نمبر 8، اس کا الف جز ہے کہ جہاد افغانستان پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لانگ کوسچن یاد کریں گے، اور شارٹ میں آپ کی بک کے پیچھے دیے ہوئے ہیں، اس سے ریلیونٹ کوئی بھی شارٹ کوسچن نہیں ہے، لیکن جو شارٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، جنیوا معاہدہ سے کیا مراد ہے، پاکستانی معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، روس نے اپنی افواج کب افغانستان میں داخل کی اور کب اس نے اپنی افواجیں واپس افغانستان سے بلا لیں، سانحہ اوجڑی کیمپ سے کیا مراد ہے، محمد خان جنیجو کا ترقیاتی پروگرام کیا تھا، محمد خان جنیجو نے کس سن میں کہاں کہاں کے ملکی دورے غیر ملکی دورے کیے، اور محمد خان جنیجو کی وزارت کیسے برطرف ہوئی، کب برطرف ہوئی۔ اس طرح کے شارٹ کوسچن بیٹے آپ لوگوں کو آئیں گے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں، تیار کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہوگا وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کا دور حکومت، دونوں دور حکومت پڑھیں گے ہم لوگ، پہلا دور حکومت اور دوسرا دور حکومت۔ تھینک یو بیٹے، اللہ حافظ۔